طالبہ، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں۔ تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر: اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ طالبہ: جی بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر: اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ طالبہ: میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر: اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنا یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، آپ نے پھر کہا، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طالبہ: میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا فائنل رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ… طالبہ: مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے، مگر بات مزید وضاحت طلب۔ ڈاکٹر ذاکر: پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک: کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات؟ طالبہ: مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر: ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہوا گھٹنوں تک جاتا ہو۔ تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیبدان کرے۔ اور الجلباب ایسی کھلی قمیص کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا سر مڑا ہوا اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے جس پر ہڑ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالبہ: جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک: ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اور ایک اور بات جان لے کہ لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو۔ تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیب تن کرے۔ اس کو شیئر کریں تاکہ پھیلے۔ جزاک اللہ۔